السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ جو حدیث ہے کہ حوض کوثر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بدعتیوں کو ہٹائیں گے، جب فرشتے کہیں گے کہ ان لوگوں نے آپ نہیں جانتے ان لوگوں نے آپ کے پیچھے دین میں کیا نئی چیز سٹارٹ کی ہے، تو یا اس حدیث یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بدعتیوں کو ہٹا رہے ہیں وہاں حوض کوثر سے، تو اس حدیث سے کیا یہ دلیل ملتی ہے کہ بدعتیوں کے لیے جہنم میں دائمی عذاب ہوگا؟ نہیں، اس سے یہ دلیل نہیں ملتی کہ جہنم میں کسی بدعتی کو دائمی عذاب ہوگا. بدعت کی قسمیں ہیں، بہت معروف ہیں. تمام علماء اس کو بیان کرتے ہیں کہ ایک بدعت جو ہے وہ جو ہے کفر والی بدعت ہے، یعنی انسان کو وہ کفر تک لے جاتی ہے، اور کچھ بدعتیں ایسی ہیں جو انسان کو کفر تک نہیں لے جاتی. بدعت کہنے کا معنی ہی یہ ہوا نا، بدعت کہنے کا معنی ہی ورنہ کفر کہتے ہیں نا، تو کفر کو چھوڑ کر کے بدعت کہنے کا سیدھا معنی یہ ہے کہ بھائی وہ مسلمان ہے، وہ کافر نہیں ہے. اور جب مسلمان ہم اس کو مان رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی جو موحد ہے، کلمہ گو ہے، وہ مسلمان ہے، حالت اسلام پر جو ہے دنیا سے گیا ہے، اور اس کے لیے اسلام ہی کا حکم ہے، اور اس نے کوئی کفر والی بدعت نہیں کی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جیسا فیصلہ ہوگا، جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا، اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، آخر میں کرتا ہے، درمیان میں کرتا ہے، ابتدا ہی میں معاف کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس بندے کے نیکیوں اور گناہوں کا مسئلہ ہے، وہ ظاہر سی بات ہے اس کا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا. لیکن وہ نبی کا وہاں سے اس کو ہٹا دینا، تو پھر کیا اس کا جنت میں جانے کا کوئی چانس رہتا ہے؟ پھر دیکھیے، بدعتیں بھی شعبان بھائی نے بتایا نا کہ بدعتیں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے بدعت مکفرہ اور ایک ہوتی ہے بدعت مفسقہ. بدعت مکفرہ کا مطلب ہوتا ہے ایسی بدعت جس سے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو اگر ان بدعتیوں میں سے کوئی بدعتی ایسا ہوگا جو کفر والی کفریہ بدعت کا حامل ہوگا، یعنی جیسے غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا، اور ایسی بدعتیں جن کا تعلق سیدھا عقیدے سے ہے، اور ایسے عقیدے سے ہے جس سے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو ایسی بدعت کرنے والے کے لیے تو جہنم کی وعید ہے. باقی دوسری ہوتی بدعت مفسقہ، جس سے بندہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا ہے لیکن وہ فسق والی بدعتی ہوتی ہے. تو فسق کا حکم کیا ہے؟ فسق کا حکم یہ ہے کہ فاسق آدمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا، اس کو اس کی فسق کی سزا دی جائے گی، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل فرما دے گا. تو بدعتوں کا ہی معاملہ ہے کہ جو بدعتی ہیں اس میں سے جو بدعتی جو مکفرہ بدعت کے حامل ہوں گے، اور ایسی بدعت ہوگی جس سے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جو مخرج عن الملہ بدعت ہے، تو اور اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی اس کے پاس حجت باقی نہیں رہے گی، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالے گا. اور جو ایسی بدعت کے حامل ہوں گے جو صرف مفسقہ بدعت ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہے اپنی رحمت سے معاف کر دے گا، یا ان کو اس کی فسق کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اس کے بعد جب وہ عذاب اپنا بھگت لیں گے اپنی گناہ کا، فسق کا، تو اللہ رب العالمین ان کو دوبارہ جنت میں ڈال دے گا. یہ بہت کلیئر معاملہ ہے کہ کون لوگ جنت میں جائیں گے اور کون لوگ جہنم میں ابدی طور پہ جائیں گے. قرآن کی جو آیت ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اپنائے گا، ہم اسے اس طریقے پہ رکھیں گے، پھر جہنم میں ڈالیں گے، تو یہاں پر بھی دائمی جہنم کا عذاب نہیں ہے؟ کون سی آیت ہے، اس کا کیا کانٹیکسٹ ہے، کس بارے میں وہ بات ہو رہی ہے، وہ پورا سامنے رکھیں گے نا تب بات سمجھ میں آئے گی. سورہ نساء کی آیت ہے نا، آیت نمبر سورہ 115. نساء کی آیت ہے. جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ آیت خاص کفر کے بارے میں، کافروں کے بارے میں وہ آیت ہے. ومن یشاقق الرسول والی آیت. من بعد ما تبین له الہدی، وہ خاص کفار کے بارے میں ہے وہ آیت. تو جو کفریہ بدعت کرتا ہے اس کے پر وہ آیت صادق آتی ہے، جو کفریہ بدعت کرتا ہے اس پر وہ آیت صادق آتی ہے. فراج بھائی نے یہ بات صحیح کہی ہے. اصل میں دیکھیے بھائی، انہوں نے بالکل صحیح بات کہی کہ مخالفت اصل میں اللہ کے رسول کی کئی سطحوں پہ ہوتی ہے نا. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی بات کہی گئی ہے. تو اب اللہ کے رسول کی مخالفت کئی طرح کی ہوتی ہے. ایک مخالفت کافرانہ ہے، ایک مخالفت محبانہ ہے. بھئی ایک بدعتی جو ہوتا ہے وہ جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، وہ اس کی مخالفت کیسی ہوتی ہے؟ وہ محبانہ مخالفت ہوتی ہے. یعنی وہ اللہ کے رسول کو مان رہا ہوتا ہے، آپ سے محبت کر رہا ہوتا ہے، اور اسی محبت میں شیطانی فریب کا شکار ہو کر کے اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے. ایک الگ طرح کی مخالفت ہے. اور کافر بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، لیکن اس کی مخالفت کی بنیاد جو ہے عقدی ہے، اور بغض ہے، نفرت ہے، برا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اس کی سزا الگ ہے. تو اس سے نہ دھوکہ کھائیں کہ چونکہ مخالفت کا ذکر ہے
وہاں پہ شقاق کا ذکر ہے، تو اب مخالفت یا شقاق کا ذکر ہے یا سنت کے خلاف ہونے کا ذکر ہے، تو اس لیے گویا اس میں یہ دیکھو بدعتی اس بھی سے شامل پہلے ہو گیا والی آیت میں ہے نا۔ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، وہ جو آیت آپ ذکر کر رہے ہیں اس سے پہلی والی آیت میں لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، جو اس سے پہلے والی آیت میں منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس کے بعد والی آیت میں فوراً اللہ نے کیا فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے علاوہ دوسرے جو گناہ ہوں گے اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے گا۔ تو اس کے بعد والی فوراً آیت سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، جو ہم بات آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی بدعت ہے جس سے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو وہ معاف نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے یہاں پر، لیکن اگر کوئی ایسی بدعت ہے جس جو بندے کو اسلام سے خارج نہیں کرتی، وہ مسلم نہیں رہتا ہے، تو مسلمان کا حکم کیا ہے کہ وہ دائمی جہنم میں نہیں جائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کی سزا دے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہی معاملہ پھر وہ جو 73 فرقے بنیں گے اس میں سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے جو ناجیہ فرقہ ہے، وہاں بھی یہی ہاں معاملہ ہے، دائمی جہنم وہاں نہیں بھی ہے؟ یہی معاملہ ہے، وہاں بھی یہی معاملہ ہے، دائمی جہنم نہیں ہے سب کے لیے۔ چل بھائی اسی لیے بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا نا کہ میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، تو اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی وہ امت اجابت ہے جس نے اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو تسلیم کرے، توحید کا کلمہ پڑھے، رسالت کا کلمہ پڑھے، اور کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو وہ کبھی نہ کبھی اللہ رب العالمین کے فضل سے جنت میں جائے گا، چاہے کتنا ہی لمبی مدت تک کے لیے جہنم میں رہے، لیکن بہرحال پھر وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ بس یہ ہے کہ فی الواقع وہ امت کا حصہ رہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیمانہ ہے اس پیمانے کی روشنی میں امت کا حصہ ہو۔ اپنے طور پہ ایک آدمی اپنے آپ کو امت کا حصہ سمجھتا ہے، حالانکہ کفر کرتا ہے، کفر صریح کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ اس میں جو ہے شامل نہیں ہوگا۔ اور یہاں پہ یہ بھی دیکھ لیجئے نا کہ جو حمائل الحدیث ہیں، جو سلفی ہیں، وہ تکفیر کے سلسلے میں بہت واضح موقف اپنا رکھتے ہیں، یعنی جو بھی ہم یہ ردود کر رہے ہیں نا، وہ جو بدعتوں کا رد کر رہے ہیں یا جو معصیتوں کا رد کر رہے ہیں یا جو اور بھی ضلالتیں ان کا رد کر رہے ہیں، تو ان کے رد کا یہ مسئلہ نہیں ہے یا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہے کسی کو کافر کہتے ہیں یا کسی کو اور کوئی بات کہتے ہیں یا دائمی جہنم والی بات کہتے ہیں یا مطلقاً گستاخ کسی کو کہتے ہیں، ایسی بات ہمارے یہاں نہیں ہے۔ ہم صرف ضلالت کا رد کرتے ہیں، بدعت کا رد کرتے ہیں، لیکن کسی کو کافر کہنا نہ کہنا یہ مسئلہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے ہمارے جو جواب ہیں سرفراز کا، اور میں نے جو جواب دیا اور اس سے پہلے بھی جو ہم جواب دے چکے ہیں، اس سے یہ چیز بہت کلیئر اور بہت واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے۔ اور اس میں ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کئی سارے ایسے گناہ ہیں جو ذکر قرآن میں احادیث میں جس کے لیے آگ کا جہنم ذکر ہے۔ اب جیسے سود کے تعلق سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 ہے، وہاں پر آگ کا ذکر ہے کہ وہ جہنم والے ہوں گے، یا یتیم کا مال ناجائز طور پر کھانا سورہ نساء کی آیت نمبر جو 10 ہے، یا جیسے مثال کے طور پہ زنا کے تعلق سے سورہ فرقان میں پڑھتے ہیں، اینڈنگ کی طرف ہے، تو وہاں پہ بھی جہنم کی آگ کا ذکر ہے، یلقا سامہ، تو اس میں بھی وہ بات آگ کے تعلق سے، جہنم کے تعلق سے ہے۔ لیکن کیا یہ ساری باتوں سے ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ ابدی جہنم ہے، یا جہنم کا ذکر آ جانے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ ڈائریکٹ جہنم جائیں گے، یا ان کی نیکیاں اگر ہوئی، یعنی کسی نے گناہ بھی کیے ہیں ساتھ میں نیکیاں بھی ہوئی، اور وہ نیکیاں گناہوں کو کاٹتی ہے، گناہوں کو کا ریکمپنس ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کا پلڑا اگر گناہوں کا بھاری ہوا پلڑا، تو وہاں وہ جہنم جائے گا، اگر مان لیجیے نیکیاں بھاری ہوئی تو جنت جانے کا بھی چانس ہے، تو یا ہو سکتا ہے کچھ وقت کے لیے جہنم جائے گا۔ تو قاعدہ کیا ہے کہ بھائی کفر کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، تو پھر وہاں پر وہ چیز اللہ معاف نہیں کرے گا، لیکن اس کے علاوہ کوئی گناہ ہے تو اللہ معاف کرے گا۔ ابھی اگر آپ یہ ساری جو آپ جو ذکر کر رہے تھے کہ وہاں تو یہ آگ کا ذکر ہے، یا کلو بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ساری گمراہیاں جہنم میں ہے، تو کوئی اگر اس سے دلیل پکڑ کر کے کہے کہ بھئی یہ لوگ تو سب کے سب ابدی جہنم والے ہیں، تو یہ ایک ہمارا جو الحمدللہ سلف کا یہ طریقہ نہیں رہا ہے، یہ طریقہ اور لوگوں کا رہا ہے۔ تو ہمیں اس میں یعنی احتیاط برتنا چاہیے، اور ہر آدمی اپنے طور پر کوئی استدلال کر کے کوئی بات نکال لے، اس سے بہتر ہے کہ وہ علماء کی طرف ریفر کرے اور وہاں سے جو صحیح بات سلف کا فہم ملتا ہے وہ لے کر چلیں۔ جی شیخ سرفراز۔ ہاں واضح ہے نا، اب تو مان گئے ہوں گے بھائی نا۔ جیسے بدعت کے دین کی ایک پوری چھبی کو بگاڑ دیتے ارے ہیں، بھائی تو پورا آپ کو ایک سمجھانے والے انداز میں بول رہے ہیں، تو آپ کیا مطلب کیوں آپ کا سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ اچھا مطلب ٹھیک ہے، بات والے انداز میں ہی پوچھ رہے ہیں۔ ایک آدمی زبان سے نیت کرتا ہے، ٹھیک ہے، بدعت ہے کہ نہیں بدعت ہے؟ یہ بدعت ہے۔
بدعت ہے نا, مطلب زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا. تو یہ صرف اس وجہ سے کیونکہ ایک آدمی زبان سے نیت کرتا ہے, وہ آپ اس کو یہ بولیں گے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا صرف اتنی بات کی وجہ سے؟ نہیں. تو آپ جو دلیلیں دے رہے ہیں کہ بدعتی جہنم میں جائے گا, اس کے حساب سے تو اس کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا چاہیے. بدعت ایک پورے مطلب دین کی چھبی بگاڑ دیتے نا, پوری ایک تو نسل. اس نے بھی تو چھبی بگاڑ دیا نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نیت نہیں کرتے تھے, زبان سے نیت کر رہے ہیں. بدعت کو ایک مطلب ایک لوگ کیا ہے کہ آپ اس کو ہمیشہ ہمیشہ جہنمی بنانے پر کیوں تلے ہوئے ہیں بھائی؟ ابھی آپ خود ہی بول رہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں جائے گا, حالانکہ وہ بدعت کرتا تھا. تو بدعت کر رہا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں کیوں نہیں جائے گا پھر وہ؟ آپ کی دلیل کے حساب سے تو اس کے بارے میں بھی آپ کو یہی بولنا چاہیے کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا, کیونکہ وہ زبان سے نیت کا کلمہ پڑھ رہا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت زبان سے ادا نہیں کی ہے. ٹھیک ہے بھائی بعض مرتبہ افہام والا انداز نہیں کام آتا ہے, علی مناظرے والا انداز کام آ جاتا ہے. تو اتنے دیر سے یہی آپ کو سمجھا رہے تھے ہم, اتنے دیر سے یہی آپ کو سمجھا رہے تھے کہ ہر بدعت ایک کیٹیگری کی نہیں ہوتی ہے, بدعتوں میں الگ الگ لیول ہوتے ہیں. تو سب کو ایک اس سے نہیں ہانکا جا سکتا ہے. جیسے گناہ ایک لیول کے نہیں ہوتے ہیں, کچھ گناہ کفر کے درجے میں ہوتے ہیں, کچھ گناہ جو ہے نا وہ کفر کے درجے میں نہیں ہوتے. تو بدعتوں کا بھی یہی معاملہ ہے کہ کچھ بدعتیں جو ہے نا وہ کفر کے درجے کی ہوتی ہیں اور کچھ بدعتیں فسق کے درجے کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا آپ کے. بارک اللہ. بھائی صحابہ کے زمانے میں بھی تو بدعت کرنے والے تھے. صحابہ کے زمانے میں بھی تو لوگوں نے بدعتیں کی تھی. تو اگر آپ کو نہیں اطمینان ہے تو یہ بھی دیکھ لیجئے نا کہ صحابہ کے زمانے میں جب بدعتیں آئیں تو انہوں نے ان بدعتوں کے حوالے سے سختی کے باوجود کیا حکم اپنایا. یعنی خوارج سے بڑی بدعت کون سی بدعت ہو سکتی ہے؟ جو انہوں نے عقیدے کی بدعت تھی وہ تو یعنی کہ نظریات کی بدعت تھی. تو اس بدعت کے تعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فیصلہ تھا؟ یہ نہیں فیصلہ تھا کہ وہ دائمی طور پہ جہنم میں ہو جائیں گے. یہ فیصلہ نہیں انہوں نے دیا تھا, ان کی تکفیر نہیں فرمائی تھی. تو یہ صحابہ سے ہم کو اسوہ ملتا ہے نا کہ بدعت اگر تکفیر والی بدعت نہیں ہے تو پھر اس کے بارے میں ہم کو کیا حکم لگانا چاہیے. جزاک اللہ. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.